بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے، اور جو مضمون شروع ہوا تھا کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا ایک اور حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعاقب میں ساحل کے کنارے پیچھا کرنے لگے۔ تو جب پہلی مرتبہ ان کے قریب پہنچے تو ان کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور ان کو گرا دیا، تو انہوں نے فوراً اپنے تیر نکال کر اس کے ذریعے سے پال کھینچی، جس میں وہ بات نکلی جسے وہ ناپسند کر رہا تھا، یعنی اس کو ان پر قدرت نہیں ملنے والی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے پال کی خلاف کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب دوبارہ قریب ہوئے تو ان کا گھوڑا اگلی ٹانگوں کے ساتھ زمین میں دس گیا اور پھر یہ گھوڑے سے نیچے گر پڑے۔ اس حالت میں اس نے گھوڑے کو اٹھانا چاہا، کافی دیر بعد خوب زور زبردستی کرنے کے بعد بالآخر گھوڑا وہ اس زمین سے نکل آیا، اس کی انگلی ٹانگیں زمین سے نکل آئی، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد ایک دخان، ایک دھواں سا وہ وہاں پر آسمان کی طرف وہ اڑنے لگا۔ اب آگے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے سراقہ ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فاستقسمت بالازلام فخرج الذی اکرہ، میں نے تیروں سے دوبارہ پال نکالی، پھر بھی جب وہی پال نکلی جو مجھے ناپسند تھی یا جسے میں ناپسند کرتا تھا، فنادیتہم بالامان، تو میں نے اس وقت ان کو امان دینے کے لیے درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر کی خدمت میں امان کی درخواست کی، فوقفوا، تو وہ لوگ ٹھہر گئے میری آواز پر، فرکبت فرسی حتی جئتہم، ووقع فی نفسی حین لقیت ما لقیت من الحبس عنہم ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچ گیا، ان تک برے ارادے کے ساتھ نہ پہنچنے سے جس طرح مجھے روک دیا گیا تھا۔ اب جب میں ان تک پہنچ گیا تھا تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور دین عن قریب غالب آ جائے گا، فقلت لہ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان قومک قد جعلوا فیک الدیہ واخبرتہم اخبار ما یرید الناس بہم، آپ کی قوم نے آپ کو پکڑنے یا آپ کی اطلاع دینے کے لیے دیت کا اعلان کیا ہے، اور پھر میں نے انہیں وہ باتیں بھی بتائی جو قریش ان کے بارے میں چاہتے تھے، وعرضت علیہم الزاد والمتاع فلم یرضعنی ولم یسألانی الا ان قال، لیکن پھر میں نے ان کو زاد راہ اور سامان پیش کیا، لیکن انہوں نے نہ تو قبول کیا اور نہ ہی مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا، صرف مجھے یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی، اخف عنا فسألتہ ان یکتب لی کتاب امن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارے بارے میں خبر کو پوشیدہ رکھو، یعنی ہماری خبر کو پوشیدہ رکھو، چنانچہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں، فأمر عامر بن بحیرۃ فكتب لی فی رقعۃ من ادم ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر ابن فہیرہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دے دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ قال ابن شہاب فرماتے ہیں
فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، کہ مجھے عروہ ابن زبیر نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں۔ پہلا یرزعنی رضع سے ہے، رضع یہ باب فتح سے رضعن آتا ہے، اور حاصل کرنا، یہ کم کرنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب افتعال پر لے جائیں تو باب افتعال سے لینے کی صورت میں ارتضاءً یہ بھی کم کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بلائی حاصل کرنے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا لفظ قافلین، قافلین یہ قفلہ سے ہے، باب ضربا اور نصر سے قفلن قفولن دونوں طرح کے مصدر دونوں ابواب سے آ سکتے ہیں۔ سفر سے لوٹنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فَقَسَ الزُّبَيْرُ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر ثیاب بیاض، تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں سفید پوشاک پیش کی، یعنی ان کو سفید لباس پہنایا، ان کو ہدیہ کیا۔ وسمع المسلمون بالمدینة بمخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، ادھر مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی روانگی کے بارے میں سن لیا تھا۔ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُمْ حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، تو وہ روزانہ صبح کو مقام حرہ پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے انتظار کرتے، اور انتظار یہ کرتے رہتے یہاں تک کہ دوپہر کی گرمی انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیتی۔ فانقلبوا یوما بعدما اطالوا انتظارهم فلما آووا الى بیوتهم، اسی طرح ایک دن وہ طویل انتظار کرنے کے بعد جب واپس چلے گئے، اور جب وہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے، اوفى رجل من یہود على اطعم من اطعامهم لامر ينظر الیہ فبصر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مبیضین یزول بهم السراب، تو یہودیوں میں سے ایک یہودی اپنے کسی کام کے لیے قلعے پر چڑھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو سفید کپڑوں میں دیکھا، اور ان کے بارے میں سراب ہونے کا امکان ختم ہوا۔ سراب ہونے کا امکان ختم ہونا مطلب یعنی یقین ہو گیا کہ یہ تو وہی حضرات ہیں جن کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں۔ فلم یملک الیہودی ان قال باعلی صوتہ، تو وہ یہودی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار ہو کر اونچی آواز میں چلایا، یا معاشر العرب ھذا جدکم الذی تنتظرون، اے عرب کے رہنے والو یہ تمہارے بزرگ آ گئے ہیں جن کے تم منتظر تھے۔ یہاں پر یہ چند الفاظ ہے جی۔ پہلا اطعم، اطعم یہ قلعے کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع اطعام آتی ہے اگلے لفظ میں، جیسے کہ اطعامہم، اس سے معلوم ہوتا ہے قلعوں میں سے ایک قلعہ۔ باب تفعیل سے یہ استعمال ہوا ہے تعطیماً، قلعوں کو بلند کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔
مبیضین، بیض باب ضربہ سے، بیضن سفیدی میں غالب آنے کے معنی میں، سفیدی میں غالب ہونے کے معنی میں، انڈے دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کو باب افعال سے لے لیں، ابیاضن، ابیاض المرأة سفید بچے جننا، اس معنی میں یہ پھر آئے گا۔ یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، تبییزن سفید کرنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کو باب افتعال سے بھی لے سکتے ہیں، ابتیاضن خود پہننا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ آخری لفظ السراب، سراب، یہ وہ ریگستانی ریت کہلاتی ہے جو عین دوپہر کے وقت جب سورج بالکل پوری آب و تاب کے ساتھ وہ چمک رہا ہوتا ہے تو دوپہر کے وقت دھوپ کی تیزی کے وجہ سے صحرا میں پانی جیسی نظر آتی ہے، اور اس میں انسان کے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کہ اسے درختوں اور مکانوں کا سایہ عکس کی طرح معلوم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو سراب کہا جاتا ہے۔ جو بندہ قریب جاتا ہے وہ سراب اور وہ جو پانی دکھائی دیتا ہے وہ دور دور چلا جاتا ہے، دور دور ہوتا رہتا ہے، بندہ گمان کرتا ہے کہ بھی پہنچا، کہ بھی پہنچا، لیکن وہ آتا ہی نہیں کیونکہ وہ سراب ہوتا ہے۔ تو پھر جھوٹ اور مکر فریب کے لیے اس کی مثال دی جانے لگی۔ یہ باب نصارہ سے سربن، سروبن، سربن آ جائے تو سینے کے معنی میں، اور اگر سروبن مصدر اس کا آ جائے تو پھر یہ جاری ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب سمعہ سے جب اس کو ہم لے لیں تو باب سمعہ سے اس کا مصدر سربن آتا ہے، ٹپکنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور باب تفعیل سے اس کو لے لیں یا باب افعال سے، باب افعال سے اس سرابن یہ بہانے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تو باب تفعیل سے تسریباً گروہ گروہ بیچنا، جماعت در جماعت بیچنا، یکبارگی نہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کو باب انفعال سے بھی لے سکتے ہیں، باب انفعال سے اس کا مصدر انصراباً یہ آتا ہے، سوراخ میں داخل ہونے کے معنی میں پھر یہ آتا ہے۔ جدکم، جد یہ بزرگی، دادا، نانا، ان سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی جمع اجداد یا جدود یہ بھی آ سکتی ہے اس کی جمع۔ جی عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔